السلام علیکم۔ حالات نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد تراشیت میں مصروف ہیں۔ والد کے گجب نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشا چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب احترام لہجے خاطر رکھتے ہوئے نہایت ہی محبت سے والد سے مخاطب ہو کر قرآن پاک میں باپ بیٹے کے مقابلے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے کہ آپ کو نہیں ملا ہے۔ میرے ساتھ ہو جائیں، آپ سیدھی راہ چلا دوں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ آپ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبود سے برکت کھاتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ میرے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے انکار کر دیا، اور چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر اس کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئے تو بت خانے کی تباہی کا منظر متشجر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے پہ فرمایا گیا، کہنے لگے کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالم میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ ان لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے معبود کے ساتھ کام تم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے معبود نے کیا ہے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لڑکیاں جمع ہو کے عمل کے مصروف کیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کو پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی۔ لکڑیوں کو ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کو ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس میں پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کو اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپسی کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نمرود کے کود جہن میں آیا تھا، اور نہ ہی اس کی مشینوں اور مصاحفوں کے شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گاؤں میں ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔
اللہ امام الدین ابن کاسی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجی کا نام دیا گیا۔ سن 12 کی یہ دستی مشین ایک مقام پہ کھڑی کر دی گئی۔ مسجد بنانے والے شخص کا نام حسن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے مسجد بنائی، جس کی برداشت میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھسا رہے گا۔ تاریخی روایت میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل کامن امرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبود کو کسی کے لیے کر رکھی تھی۔ یہ سب ناراضگی ختم ہونے دے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی طرف ہو سکے۔ لکڑی جمع کرنے کے بعد 7 دن 7 رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے کے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے گیس و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیاں سے جکڑ کر مسجد کے پلٹ کے بنا ابلیس کے بھیس میں کر دیا گیا۔ عمل نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا مسجد کے ذریعے آگ میں اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوق چیخ اٹھی کہ یار اب تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کافی اور وہ بہترین کارکاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو آسمان سے تنہا ہے اور زمین تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔ اس ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہم نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی والی بن جا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا مدعا ہے جو آسمان سے باتیں کرتی دہکتی بھڑکتی آگ کی گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی نصیحت سے ظاہر ہوا ہے، اور اس طرح اللہ اپنے نبی مستقیم شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس روز حضرت ابراہیم کو اسیت نمرود کو سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپسی گرمی ختم ہو گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام کیا جا سکتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدی ہوئی رستی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہیں اس سلسلے میں 3 اقوال ہے۔ نمبر 1 بات کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہیں۔ نمبر 2 کہ تحریر کیا گیا ہے کہ 40 دن رہیں، اور بعد میں مصاطب کیا 50 دن تک آگ میں رہیں۔ قرآن کریم میں اسیت نمرود کی جس میں اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا 4 مقام پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 81ویں سورت انبیاء میں آیت 68 اور 69 میں سورہ اور بدھ 24ویں 27واں آیت میں سورہ الصفہ کی آیت 97 میں جو نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ قابل ایمان اور یقین تھا، صرف یہ اکیلا شخص باطل کی طاقت کی قوت کے مطابق اس طاقت کی پہاڑ بن گیا، اور اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارکاز ہے۔ آج 58 مسلم متحقق اور
2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान के पास दुनिया की हर नेमत जाफर मिकदार में मौजूद है, बस मूल एम्प्टी कुव्वत के। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो ईमान और यकीन की कुव्वत की, और सिर्फ इस एक महरूमी में उम्मत मुस्लिमा के दुनिया भर में जलील ख्वाब कर रखा है। अल्लाह इकबाल के सालों पहले फरमाया था, आज भी है जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है।